ناظرین، بالآخر وہ سب ہو گیا جس کا انتظار تھا، اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ چائے کی پیالی میں طوفان برپا کیا گیا تھا، کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور جو کچھ ہوا وہ بڑا سموتھلی تھا۔ لیکن یہ جنہوں نے یہ سارا انتشار کیا، پیدا کیا، ان کے بارے میں اب حکومت کیا کرے گی؟ دوسری میں جو اس سے بھی بڑی خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، سی ڈی ایف نے یعنی کہ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایک سارٹ آف اعلان کیا ہے، یعنی کہ ایک طرح کا اعلان کیا ہے۔ آج وہ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اڑان بھرے گا۔ تو میں اس کی تفصیلات لے کے آیا ہوں کہ پاکستان اب اڑان بھرنے والا ہے، تو وہ کیا کیا ہے، وہ ایسا کیا کیا ہونے والا ہے جس کی خوشخبری سید عاصم منیر نے اپنا چارج لینے سے پہلے دے دی۔ اب وہ چارج لیں گے، اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی، ان سب خبروں کے ساتھ میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا، کل بتا دیا تھا، کئی دنوں کی جو ایک واویلا تھا، ایک ہاہاکار تھی سوشل میڈیا پر، میں نے اسے کل وائنڈ اپ کیا۔ آپ نے دیکھا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اسے سراہا۔ ظاہر ہے آپ کا دیکھنا ہی سراہنا ہوتا ہے۔ اب وہ باتیں ہوئی کہ کوئی ایسا بیک گراؤنڈ پہ کوئی خلل، کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم نہیں تھی۔ میں نے بڑی آپ کو لاجک سے ملا کے بات سمجھائی تھی کہ دیکھیں، جس 27ویں ترمیم کے تحت سید عاصم منیر سی ڈی ایف بننے، میں نے کل کہا تھا جا رہے ہیں، آج تو وہ بن گئے ہیں، تقریباً سائن ہو گئے ہیں، صرف انہوں نے چارج لینا ہے۔ تو وہ 27ویں ترمیم کو پاس کرانے میں میاں نواز شریف کسی طور پیچھے نہیں تھے۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ نواز شریف کی ضرورت ہی نہیں تھی اسمبلی میں، کیونکہ اگر نواز شریف آ کے ووٹ نہ بھی دیتے قومی اسمبلی میں، تو قومی اسمبلی میں تو حکومت کے پاس وافر لوگ تھے، لیکن انہوں نے ضروری سمجھا اپنی اس اوور ایج ہونے کے باوجود کہ وہ بہت سارے مسائل کا، صحت کے مسائل کا شکار ہیں، اور زیادہ وہ نقل و حرکت کرتے نہیں ہیں، لیکن وہ آئے، قومی اسمبلی میں آئے، انہوں نے آ کے اندازہ کریں کہ 70 شقیں تھیں اس کی، اس ترمیم کی، 70 بار اٹھے اور 70 بار بیٹھے، یعنی کہ آپ کو ایک ایک شق پہ تمام ارکان کو اٹھ کے اپنی رائے دینی ہوتی ہے کھڑے ہو کے۔ یہ آئین بنانے کا طریقہ ہے۔ تو وہ اٹھے بیٹھے، جو بندہ 70 بار ایک ترمیم کا حصہ بنا ہو، خود آ کے ووٹ دیا ہو۔ اس سے بھی پہلے میں نے آپ کو، اس سے بھی پیچھے میں لے گیا تھا کہ سید عاصم منیر کا جب آرمی چیف کے طور پہ تقرر ہوا تھا، بنیادی رول جو ہے، بنیادی کردار جو ہے، وہ میاں نواز شریف کا تھا۔ بہت سی ان کے سامنے آپشنز تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، دا سینئر موسٹ، وہ جو بھی ہے، انہوں نے تاریخ سے سبق سیکھا، اپنے جو انہوں نے اپوائنٹمنٹس ماضی میں کی تھی، جو بھی ان کے ذہن میں تھا، واٹس ایور واز، آئی ڈونٹ نو، لیکن انہوں نے میرٹ پہ فیصلہ کیا اور سینئر موسٹ کو انہوں نے بنایا، اور پھر کوئی بات نہیں سنی، سینئر موسٹ کا کہا اور کوئی بات نہیں سنی، اور پھر انہیں کا ہی نوٹیفیکیشن ہوا۔ تو پھر ایسے بندے کو چیف آف ڈیفنس بنانے کے نوٹیفیکیشن یا اس کی سمری یا پھر اس کے چارج لینے پہ رکاوٹ کی کیا ہی وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی بہت ہی مطلب جس کے ذہنی خلل ہے وہ اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ کر سکتا ہے تو کرے، تو کی لوگوں نے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت اس پر کیا ایکشن لے گی؟ میری اطلاع یہ ہے کہ ضرور ایکشن ہوگا، اور بڑا سخت ایکشن ہوگا۔ جس طرح سے حکومت نے سٹیپ لیا ہے کہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے 2 یوٹیوبرز کو پاکستان لانے کی جو کوشش ہے، گو کہ فی الحال لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت مشکل ہے ان کو لانا، یو کے کا قانون ان کو ہمارے حوالے کرنے کے لیے سپورٹ نہیں کرتا، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کوئی کچی گولی نہیں کھیلی گئی۔ یہ ساری فیلڈنگ کر کے ان کے خلاف پکے ثبوت دے کے اور ایسا قانون موجود ہونے کی یقین دہانی لے کے یہ سارا پروسیس آگے چلایا گیا ہے۔ تو یہ وہاں سے ان کو باہر سے بھی لایا جائے گا اور یہاں بھی کارروائی ہوگی۔ اب میں آپ کو جو اگلی اصل خبر دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چیف آف ڈیفنس سید عاصم منیر نے اپنے اس سمری پہ دستخط کے پروسیس سے پہلے آج کرگزستان کے صدر آئے ہوئے تھے، ان کے عشائیے کے دوران صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی، اور اس گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اب سب اچھا ہونے جا رہا ہے، اب پاکستان اڑان بھرنے جا رہا ہے۔
تو پھر ہم نے بھی اپنے گھوڑے دوڑائے اور کوئی خبریں اکٹھی کی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آخر سی ڈی ایف نے کہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی تو سٹف ہوگا، کوئی ہوا میں تو نہیں چلا دی۔ تو ہمیں بہت سی خبریں ملی ہیں، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں جی، پاکستان دو طرح کے فوجی اتحادوں کا محور بننے جا رہا ہے، یعنی کہ پاکستان ہے، اس کے ارد گرد دو طرح کے فوجی اتحاد بن رہے ہیں، ایک عرب کا اور ایک عجم کا۔ یہ میں پرانی ٹرم میں بات کر رہا ہوں، کوئی عجم نہیں رہا اب۔ عرب و عجم کا جو فرق ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹا گئے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ ایک عرب اور ایک غیر عرب۔ عربوں میں جو ہمارے ساتھ اس دفاعی معاہدے میں سعودی عرب کے بعد آئے گا، سب سے پہلے وہ بحرین ہے۔ بحرین ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنے جا رہا ہے۔ اس کے بعد اردن ہے، پھر عمان ہے، قطر نہیں ہے۔ پاکستان نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی ہے، قطر بھی نہیں آنا چاہ رہا ہوگا، لیکن پاکستان نے بھی کہا ہے کہ اٹس اوکے۔ یہ جو تین ملک ہیں، یعنی کہ سعودی عرب پہلے سے ہے، بحرین اور اردن اور عمان، یہ اب آئیں گے، اور یہ ایک فوجی اتحاد ہے۔ پاکستان ان ملکوں کی جو دفاعی حفاظت ہے اس کا ذمہ لے رہا ہے۔ سعودی عرب کا لے چکا، وہ تو ویسے ہی ہمارا فرض اولی ہے، حرمین شریفین کی حفاظت ہمارا فرض اولی ہے، وہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن باقی یہ جو تین ملک ہیں، ان کے ساتھ ہمارا فوجی دفاعی معاہدہ ہو رہا ہے، اور یہ جواباً پاکستان کے اندر بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ سعودی عرب کے MBS محمد بن سلمان جو ہیں، شہزادہ محمد بن سلمان، وہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا دورہ کریں گے۔ پہلے تو وہ CDF کو مبارکباد دینے آئیں گے، اور ساتھ ہی وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کا اعلان کریں گے، یہ خبر آ رہی ہے۔ ابھی میں دوسرے اتحاد کی طرف بھی جا رہا ہوں کہ وہ کون سا ہے، اور پھر یہ کہ بحرین پاکستان میں ایک بڑی انویسٹمنٹ کرے گا، اردن پاکستان کے دفاعی جو صنعت ہے اس میں انویسٹمنٹ کرے گا، اور وہ اس میں ہماری جو میزائل ٹیکنالوجی اور میزائل بنانے کی جو ہے، اور جو ڈرون ہے اس میں اس کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی جو انویسٹمنٹ ہے ہماری زراعت میں آ رہی ہے۔ سعودی عرب کی جو ہے وہ منرلز میں آ رہی ہے سب سے بڑی، اور اس کے علاوہ زراعت میں آ رہی ہے، اور عمان بھی انویسٹمنٹ کرے گا۔ اور اب میں بتاتا ہوں آپ کو دوسرا بڑا اتحاد، وہ ہوگا ترکی، یعنی کہ غیر عرب اتحاد جو ہے، یہ بھی فوجی اتحاد، پہلے فوجی اتحاد ہوگا، اس کے بعد پھر انویسٹمنٹ ہوگی۔ ترکی اور بنگلہ دیش میں فروری میں جو الیکشن ہو رہے ہیں، اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی کہ وہ پاکستان کے ساتھ، کیونکہ وہاں کی جو فوج ہے اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کریں گے۔ اور نیپال، یہ سب سے بڑی ہے، آپ کے لیے خبر ہونی چاہیے۔ نیپال گو کہ ایک چھوٹا ملک ہے، لیکن اسٹریٹجیکلی ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔ اگر نیپال پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے میں آ جاتا ہے تو پاکستان، چائنا، نیپال، بنگلہ دیش، یہ سمجھیں کہ آپ نے بھارت کا گھیراؤ کر لیا۔ بھارت کو بالکل اچھے بچوں کی طرح بیہیو کر کے رہنا ہوگا، ورنہ اس کو ہر طرف سے، یعنی کہ چاروں طرف سے اس کی گدی میں پڑیں گی۔ یہ اس کو سبق دینا ہے اس اتحاد کے ذریعے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے ساتھ اس اتحاد میں وسط ایشیائی ریاستیں آ رہی ہیں۔ اس میں آج جس ملک کے صدر نے دورہ کیا، کرگستان، تاجکستان اور آذربائیجان، آلریڈی وہ پاکستان کے ساتھ بہت قریب ہے، لیکن وہ دفاعی معاہدے میں آئے گا۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ ازبکستان بھی اس میں آ جائے گا۔ تو یہ ریاستیں وسط ایشیائی ریاستیں، اور یہ جو میں نے ایسٹ ایشیا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، بنگلہ دیش اور ایون ملیشیا کے بارے میں بھی اطلاع ہے کہ وہ بھی اس اتحاد میں آ سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے پاکستان نے پورا مڈل ایسٹ اور سابق سوویت یونین اور یہ ایسٹ، فار ایسٹ، یا مطلب دوسرا ایسٹ جو آگے جا کے، اس کو فار ایسٹ تو نہیں کہنا چاہیے ویسے، تو اس کی طرف جو ہے وہ پاکستان پورے کا پورا ایک دفاعی اپنا ایک سرکل بنا رہا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں ترکی بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور میں نے کل ہی خبر دی تھی کہ اس نے پہلی انویسٹمنٹ پاکستان میں $300 ملین کی کر دی ہے،
اس کا معاہدہ ہو گیا منرلز میں، گیس اور منرلز میں، اور اب آگے مزید اس میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ دفاعی پیداوار میں ہمارا مشترکہ پیداوار شروع ہوگی۔ یہ ایسی انویسٹمنٹ ہے، یہ دیکھیں ابھی ہم چائنا کے ساتھ مل کے جو جہاز بنا رہے تھے اس کو اب پاکستان بیچ رہا ہے، JF-17 تھنڈر بیچ رہا ہے، اس کے بعد J-10C پاکستان بیچے گا، اور پھر فتح 1 جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بہت سے گاہک بن گئے ہیں، تو یہ مزید میزائل اور راکٹس جو ہیں۔ تو اسی طرح جب ترکی کے ساتھ، ترکی بہت آگے ہے، یعنی کہ فائٹر جیٹس بنانے میں اور ڈرون میں بہت آگے ہے۔ ڈرون میں تو وہ اتنا آگے ہے کہ شاید ہی کوئی دوسرا ملک اس کے چائنا کے علاوہ کو اس کا مقابلہ کر پائے۔ تو یہ مشترکہ پیداوار ہوگی، اور یہ مشترکہ پیداوار ہی نہیں ہوگی، یہ بکے گی۔ یہ ساری چیزیں بیچنے کے لیے بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے دفاع کے لیے ہوتی ہیں، تو پھر دوسرے ملک لیتے ہیں، تو یہ اپنے نوعیت کی ایک انویسٹمنٹ ہوگی۔ یہ ہیں میرے پاس اصل میں خبریں جو میں نے آپ کو دی ہیں، اور انشاءاللہ یہ خبریں وہ ہیں جو فیکٹس پر اور جسے کہتے ہیں نا کہ سبسٹینشل ایویڈنس پہ مبنی ہیں، کوئی ہوا میں نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلے سپیڈ بڑی آہستہ تھی، اب یہ اس میں تیزی آ رہی ہے، اور اب یہ جو جیسے یہ 2026 شروع ہو رہا ہے تو اس میں آپ کو پے در پے یہ خبریں ملیں گی۔ اجازت دیجیے، حافظ۔